عطا فرمائیں، آسمان سے کوئی دسترخوان اترے، تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تو پھر آسمان سے دسترخوان اترا اور اس پر قسم قسم کے کھانے موجود تھے۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے نازل کیا گیا، تو اس لیے سورہ مبارکہ کا نام سورہ مائدہ ہے۔ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی سوائے ایک آیت کے، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور سرکار علیہ السلام نے خطبے میں اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ اس صورت کی ایک آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے حضرت عمر سے کہا کہ مسلمانوں کے امیر، آپ اپنی کتاب میں ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو جس دن یہ نازل ہوتی ہم اس دن کو عید مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ اس یہودی نے عرض کی کہ وہ یہ آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دیں، پوری کر دیں، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ مسلمانوں کی خوشی کا دن تھا کہ اللہ نے فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی ساری نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ تو یہودیوں نے کہا یہ وہ آیت ہے کہ اگر ہم پر نازل ہوتی، تورات میں یہودیوں پر نازل ہوتی، ہم اس دن کو عید بناتے، ہم اس کو عید کا دن مناتے۔ تو پھر حضرت عمر کا جواب سنیں۔ حضرت عمر نے کہا ہم اس دن اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن عرفات کے میدان میں مقیم تھے، اور جمعہ اور عرفہ دونوں مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ فرمایا تم ایک دن عید مناتے، ہمارے لیے تو یہ دونوں دن عید کے دن تھے، کہ ایک تو حج جمعے کا دن عید کا دن، اور عرفہ کا دن، یوم عرفہ کو بھی مسلمانوں کی عید کا دن کہا گیا ہے۔ جب حاجی میدان عرفات میں 9 ذوالحجہ کو میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے حاجیوں کو، جو حجاج کرام جمع ہوتے ہیں، اور حج کا یہ رکن اعظم ہے وقوف عرفہ، یعنی میدان عرفات میں 9 ذوالحجہ کو دوپہر سے لے کر، یعنی زوال سے لے کر غروب آفتاب تک رکنا، میدان میں رکنا، یہ حج کا رکن اعظم ہے، یعنی حج کا اہم فرض ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ معاف فرماتا ہے حاجیوں کو، اللہ تعالیٰ سب کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سب کو یہ بہار نصیب فرمائے۔ میدان عرفات، پھر وہاں سے مغرب کے بعد مزدلفہ کی طرف جانا، پھر مزدلفہ میں رات گزارنا، کتنا ہی امیر ترین بادشاہ، اربوں خربوں کا مالک ہو، کیسا بھی ہو، وہ رات وہیں پتھروں میں گزارے گا مزدلفہ میں۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت رات ہوتی ہے مزدلفہ کی۔ اس رات کے بارے میں فرمایا گیا یہ شب قدر سے بھی افضل رات ہے مزدلفہ کی رات۔ پھر جیسی فجر پڑھیں پھر مزدلفہ سے مینا کی طرف جاتے ہیں، بہت پیارا منظر ہوتا ہے، اللہ سب کو ایسا منظر دکھائے، سب کو حاجی بنائے۔ تو فرمایا کہ وہ دن جمعے کا دن تھا، وہ بھی مسلمانوں کی عید، اور وہ عرفہ کا دن تھا، یعنی 9 ذوالحجہ کا دن تھا جس میں حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، وہ بھی مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مائدہ یہ نازل ہوئی سورت، اس وقت آپ ایک سواری پر سوار تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ سواری پر سوار تھے، تو سواری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رہی، اس لیے آپ علیہ السلام سواری سے نیچے تشریف لائے۔ علامہ عبدالرؤف مناوی فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں چونکہ مردوں کے لیے بہت زجر و توبیخ، ڈانٹ ڈپٹ ہے، اس لیے انہیں سورہ مائدہ سکھانے کا حکم دیا گیا، اور سورہ نور میں عورتوں کے لیے زجر و توبیخ، ڈانٹ ڈپٹ ہے کہ اس میں واقعہ افک، یعنی وہ تہمت والا واقعہ، اور زینت کے مقام ظاہر کرنے کی حرمت وغیرہ، ان چیزوں کا بیان ہے جو عورتوں سے متعلق ہے، اس لیے عورتوں کو سورہ نور سکھانے کا حکم دیا گیا۔
سورہ مائدہ میں مردوں کے حقوق، مردوں کے حکام بیان کیے گئے ہیں، اور پھر اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کے باطل عقائد و نظریات کا رد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو تمام جائز معاہدے پورا کرنے کا حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اپنے وعدے پورے کرو، جتنے بھی جو وعدے کیے ہیں وہ سب پورے کرو۔ اور ان جانوروں کے بارے میں بتایا گیا جو مسلمانوں پر حرام ہیں اور جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں۔ تو حرام اور حلال جانوروں کی تفصیل اس سورہ مبارکہ میں، سورہ مائدہ میں موجود ہے شروع میں ہی۔ اسی طرح احکام نازل ہوئے، وضو کا حکم اس سورہ مائدہ میں نازل ہوا کہ وضو کرنا، یا ایھا الذین آمنوا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنا چہرہ دھو، وایدیکم الی المرافق، کونیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھو، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور ٹخنوں تک دونوں پاؤں دھو۔ یہ 4 فرض قرآن میں بیان ہوئے۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر کوئی پانی نہ پائے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو اب وہ تیمم کرے، تو تیمم کا حکم بھی اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ پھر گواہی انصاف کے ساتھ دینے اور نا انصافی سے بچنے کا حکم دیا گیا، بنی اسرائیل سے عہد لینے، ان کی عہد کی خلاف ورزی کرنے اور ان کے انجام کے واقعات بیان کیے گئے، چوری کرنے، ڈاکہ ڈالنے کی سزا بیان ہوئی اس صورت میں، شراب اور جوئے کی حرمت کا بیان ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، ایمان والو شراب اور یہ جوئے کے پاسے، یہ سب کچھ نجس ہیں، حرام ہیں، اور یہ شیطان کی طرف سے، تو یہ شراب کو، جوئے کو اور اس طرح کی چیزوں کو حرام کیے گئے سورہ مبارکہ میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہی ہے، اگرچہ انبیاء کرام کی شریعت اور ان کے طریقے مختلف تھے، یہ بات بیان کی گئی۔ اور پھر 3 بڑے واقعات اس صورت میں ذکر ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ، وہ سب سے پہلا قتل جو دنیا میں ہوا، ان کا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور کھانے کے دسترخوان کے نازل ہونے کا واقعہ اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیا گیا۔ بنیادی طور پر یہاں سب سے پہلے جو یہودیوں کا رد کیا گیا، عیسائیوں کا رد کیا گیا، وہ یہ کہ فرمایا کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو، جو کہ اللہ کے رسول تھے، ان کو ہم نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ جبکہ قرآن کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو پھانسی دے دی، سولی چڑھا دی معاذ اللہ، اور عیسائی اس کی تصدیق کرتے ہیں، لہذا یہ دونوں ہی باطل عقیدے پر ہوئے۔ جبکہ قرآن کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا، نہ ان کو سولی پر چڑھایا، یہ قرآن کا عقیدہ ہے۔ جبکہ یہودیوں عیسائیوں کا یہی عقیدہ ہے آج تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا وہ پھانسی دے دی گئی، اس لیے ان کے تیر کا نشان اس طرح کا نشان بنا ہوا ہوتا ہے کراس میں، اور اس طرح وہ اس سے یہ تصور قائم کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح سولی دی گئی تھی، تو وہ 3 کناروں والا نشان لٹکاتے بھی ہیں، اس کو بڑا معزز سمجھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں صلیب۔ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو سب سے پہلے یہی نشان توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی صلیب جو ان کا نشان ہے عیسائیوں کا، اور یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو ماننے والے، سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا اس نشان کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ تو اب فرمایا کہ نہ ان کو قتل کیا، نہ ان کو سولی دی گئی، ولیکن شبیہ لہم، ہاں ان کی تشبیہ دے دی گئی۔ تشبیہ دے دی گئی، اس کا تفصیلی واقعہ یہ المختصر یہ کہ جب یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے گھر میں داخل ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سے ملے اور جبریل امین ایک بادل لے کر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر سوار ہوئے اور اللہ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اب وہ جو ایک بندہ داخل ہوا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے، اللہ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کر دی، اس کا جسم اپنا تھا، صرف اس کی شکل جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تبدیل کر دی گئی، تشبیہ دے دی گئی۔ اب جب یہ داخل ہوا، وہ بہت دیر ہو گئی باہر نہیں نکلا، تو پھر دوسرے یہودی داخل ہوئے اور انہوں نے جب اس کو دیکھا تو وہ یہ سمجھے یہ حضرت عیسیٰ ہیں، کیونکہ شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے سے ملا دی گئی تھی، تو یہودیوں نے اسی کو قتل کر دیا۔ اب وہ قتل کر کے تو باہر آ گئے، فارغ ہو گئے، اب اپنے بندے کا انتظار کرنے لگے، جس کو ہم نے بھیجا تھا وہ کدھر ہے؟ تو اب وہ اس کا انتظار کرنے لگے، یہاں تک کہ جب لوگوں نے دیکھا جس کو انہوں نے قتل کیا تھا حضرت عیسیٰ سمجھ کر،
اس کو غور سے دیکھا تو اس کا جسم اپنا تھا، یعنی اسی تتیانوس اس کا نام تھا، تو جسم تو اس کا تھا لیکن شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کی شکل کی طرح بنا دی گئی تھی۔ تو اب یہودیوں میں خود اختلاف ہو گیا، کچھ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو شہید کیا، کچھ کہتے ہیں نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ہے ہی نہیں، تم نے اپنے ہی بندے کو مار ڈالا۔ اس بنا پر ان میں اختلاف ہوا اور آپس میں قتل و غارت گری ہو گئی اور کئی لوگ آپس میں مرے۔ بہرحال عیسائیوں نے اس کی تصدیق کی اور وہ کہنے لگے کہ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، اور اس کو قرآن نے اس طرح بیان کیا بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو اب قرب قیامت، یعنی جب قیامت قریب ہوگی اور دجال نکلا ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق، یعنی دمشق کی جو سب سے بڑی مسجد ہے جامع مسجد، اس کے مشرقی کنارے پر تشریف لائیں گے اور آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، اور دجال جو ہے نا اپنے شابودے دکھا رہا ہوگا، لوگوں کو مار رہا ہوگا، کسی کو کچھ کر رہا ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت تشریف لائیں گے، دجال آپ کی خوشبو سے پگھلے گا جیسے کہ پانی میں نمک گھلتا ہے، اس طرح یہ گھلے گا، پھر آپ اس کا پیچھا کریں گے اور اس کے کمر پہ نیزہ ماریں گے اور اس کو قتل کر دیں گے اور اس کو جہنم واصل کریں گے، پھر امن و امان ہو جائے گا، پوری دنیا میں اسلام ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زمین میں رہیں گے، اور آپ شادی بھی کریں گے، آپ کے بچے بھی ہوں گے، 40 سال کے بعد آپ کی وفات ہوگی اور آپ روضہ رسول میں دفن کر دیے جائیں گے، حضور علیہ السلام کے پہلو میں آپ کی تدفین ہوگی اس جگہ پر، پھر دوبارہ کفر لوٹے گا اور دنیا میں بس کافر ہی کافر ہو جائیں گے، تو اس وقت پھر قیامت قائم ہوگی۔ تو ایک تو یہ بیان کیا کہ جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں، جب قیامت قریب ہوگی پھر آپ تشریف لائیں گے، تو اس یہودی اور عیسائیوں کے اس عقیدے کا رد کیا۔ پھر آگے قسم کا بیان ہے کہ جو جھوٹی قسم کھاتے ہیں ان کا کیا کفارہ ہے۔ قسم 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے یمین، قسم کو عربی میں کہتے ہیں یمین، عربی میں قسم کو یمین کہتے ہیں، قسم بھی کہتے ہیں یمین بھی کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے یمین غموس، اور ایک ہوتی ہے یمین لغو، ایک ہوتی ہے یمین منعقدہ۔ یمین غموس جھوٹی قسم، جھوٹی قسم کہ کسی گزشتہ بات پر آپ نے جھوٹی قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں نے ایسا کیا، حالانکہ ایسا کیا نہیں تھا، جھوٹی قسم کھائی گزشتہ پچھلے کام پر، تو اب یہ گناہ گار ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو گناہ ملے گا، لیکن اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، توبہ کرے سچے دل سے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور ایک ہوتی ہے یمین لغو، یعنی بےہودہ اور بیکار بات کی قسم کھانا، یعنی اپنے عقیدے میں اپنے طور پر یہ بات میں سچا تھا لیکن بات اس کے برعکس تھی کہ بھائی میں نے ایسا کیا، حالانکہ یہ اپنے طور پہ سچا تھا کہ ہاں میں نے واقعی ایسا کیا، لیکن حقیقت میں بات اس کے برعکس تھی، اس کو کہتے ہیں یمین لغو۔ تو یہ جھوٹی قسم نہیں ہوتی، بندہ اپنے طور پہ سچ بول رہا ہوتا ہے لیکن پتہ چلا یار معاملہ تو اس کے برعکس تھا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تیسری قسم ہے یمین منعقدہ، یعنی گزشتہ زمانے میں گزشتہ آنے والے وقت کے لیے وہ قسم کھائے، اب اگر اس قسم کو اس نے پورا نہ کیا تو قسم ٹوٹ گئی، اب کفارہ دینا پڑے گا۔ مثال اس نے یہ کہا کہ بھائی کل اللہ کی قسم کل میں تمہیں یہ پیمنٹ کر دوں گا، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، میں تمہیں یہ پیمنٹ کر دوں گا، یا اللہ کی قسم کل میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا، یا میرا بچہ صحیح ہو جائے تو میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا، یا یہ ہو جائے تو اللہ کی قسم میں ایسا کام کروں گا، تو اب سب ہو گیا لیکن اس نے کام نہیں کیا، اب یہ قسم ٹوٹ گئی، قسم ٹوٹ گئی، اب اس قسم کا کفارہ ہے۔ پچھلی جو 2 قسمیں ان کا کفارہ نہیں ہے، ایک پہ گناہ ہے ایک پہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آنے والے زمانے کے لیے کوئی بندہ قسم کھائے کہ میں ایسا کروں گا، اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا، تو اس صورت میں اس کو اب کرنا پڑے گا، نہیں کرے گا تو پھر قسم ٹوٹ جائے گی، اور جب قسم ٹوٹ جائے گی تو گناہ گار بھی ہوگا بلا عذر جان بوجھ کر قسم توڑنے پر، اور پھر اس کا کفارہ بھی ہے۔ اب قسم ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو ایک غلام آزاد کرے، غلام کا تو دور ہی نہیں، تو پھر پے در پہ 3 روزے رکھے، کیا کرے 3 روزے رکھے، یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ ہے قسم کا کفارہ۔ کوئی قسم کھائے اور قسم توڑ دے تو جان بوجھ کر توڑے گا تو پھر اس کو گناہ بھی ملے گا اور قسم کا اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا، لیکن ہر قسم پر نہیں، وہ قسم کہ جو زمانہ مستقبل کے لیے کھائی ہو کہ میں ایسا کروں گا اور پھر اس نے ایسا نہیں کیا، قسم کھا کے اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ایسا کروں گا، پھر اس نے ایسا نہیں کیا، تو اب اس صورت میں قسم کا کفارہ اس کو
دینا ہوگا۔ تو یہ قسم کے احکام بھی سورہ مائدہ میں بیان کیے گئے۔ بعض لوگ قسم کھاتے ہیں، قسم شرعی جو ہوتی ہے نا، قسم شرعی یعنی شریعت جس کو قسم کہتی ہے وہ ہوتی ہے اللہ اور اس کے ذات و صفات کی قسم کھائے کوئی، جیسے کلام پاک کی قسم، یہ قسم ہے، اللہ کی قسم، رحمان کی قسم، رزق دینے والے کی قسم، ان الفاظ سے جو قسم کھائے گا وہ ہے قسم شرعی۔ بعض اوقات یوں کہتے تیری جان کی قسم، تیری ماں کی قسم، اور تیرے سر کی قسم، یہ قسم نہیں ہے کوئی نہ یہ ٹوٹے گی، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے، تیری جان کی قسم، تیرے سر کی قسم، تیرے امامے کی قسم، تو اس کی قسم، تو اس کی قسم، تو یہ کوئی شرعی قسم، اس کو پورا کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہوئے بھائی جان کی قسم نہیں کھانا، تم نے پورا نہیں کیا تو ہم مر جائیں گے، تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ تو جو شرعی قسم ہوتی ہے وہ اللہ کے نام کی ہو یا اللہ کی ذات و صفات کے نام کی ہو، وہ شرعی قسم ہوتی ہے۔ اگر وہ کسی آنے والے زمانے کے لیے قسم کھائی تو اب اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔